وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی گراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلاوجا پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہذا اس کے امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ آسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہے صاحب اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پراسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا۔ آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بوڑھی نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منا میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو اور اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ مگر آپ تو اندر تھیں، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب نادر نے جو دیکھا تو واقعی بلی وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ اڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آؤ خدایا، وہ خواب تھا۔
उसने खुद से कहा। अचानक उसे अपने गले पर कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसने फौरन अपने गले पे हाथ लगाया और फिर वे ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो बुत बना सोच रहा था कि वो बूढ़ी औरत इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब से आप यहाँ आई हैं, कुछ गलत होने लगा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो चीखा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये सुनकर बढ़िया के चेहरे के तासरात बदल गए। लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभरी। फिर इचांक उसका रंग तब्दील होने लगा। रंग बिल्कुल सियाह हो गया। इसकी आंखों से जैसे शाले से निकलने लगे हों। अचानक इसकी शक्ल काली बली में तब्दील हो गई। वो धीरे से बोली, हाँ, सच समझे मैं कोई और ही हूँ। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो डरते हुए बोला। जिस काली बल्ली को तुमने पत्थर मारा था, वो मैं थी। वो बल्लियों की तरह मियाओं करते हुए बोली। तुमने मुझे खुवाह मुखवाह पत्थर मारा था। मैं इसी की सजा देने यहाँ आई हूँ। वो उसके नजदीक आते हुए बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने चड़ियल को धक्का दिया और कमरे से बाहर की तरफ भागा। वह फौरन इसके पीछे आई। तूफानी बारिश अब भी जारी थी। अचानक उसे वो लाठी नजर आई जो बूढ़ी औरत अपने साथ लाई थी। वो उसने झपट कर उठा ली। ये देखकर चड़ियल जहाँ थी वहीं रख गई। ये लाठी मुझे दे दो, वो गराते हुए बोली। फिर उसे एक कपड़ा नजर आया जो बूढ़ी औरत ने उसे हाथ से खून साफ करने के लिए दिया था। उसने फूरन कपड़ा उठाकर लाठी में बांधा और बावर्ची खाने में आ गया और उस कपड़े को आग लगा दी। अब उसके हाथ में जलती हुई लाठी थी। ये देखकर चड़ील पीछे हटने लगी, जबकि नादिर उसके नजदीक आता गया और जलती हुई लाठी उसके जिस्म के साथ लगा दी। देखते ही देखते इसके जिस्म में आग लग गई। वो जोर से चीखी, मगर इसकी चीख तूफानी बारिश में कहीं दबकर रह गई। देखते ही देखते वह राख का ढेर बन गई। चड़ील के खात्मे पर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तूफानी बारिश थम चुकी थी। बरसात की ये रात इसकी जिंदगी भर न भूलने वाली रात साबित हुई थी।